اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، استغفار آفیشیل چینل میں آپ سب کو ویلکم ہے۔ دوستوں، زندگی میں کوئی بھی مشکل یا پریشانی ہو، صرف اور صرف ایک کام کیجئے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے، درود پاک کی دعوت دینا شروع کر دیجئے۔ آپ یقین کریں، آپ کو نہ کسی عامل کی ضرورت رہے گی اور نہ کسی وظیفے کی۔ ایسے گراہیں کھلنی شروع ہو جائیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ بگڑے ہوئے کام خود بخود سنبھلنے لگیں گے۔ جو آپ ذہنی اضطراب کا شکاروں سے باہر آ جائیں گے، دل و دماغ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوستوں، آئیے آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے عاشق رسول، ایک ایسے عاشق درود کی کہانی ہے جن کی آقا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست خود ایک نوجوان کے خواب میں آ کر ان کی مدد کرنے کو کہا۔ دوستوں، آئیے ان کی کہانی انہی کی زبان میں سنتے ہیں۔ گجرانوالہ کے شہر میں ایک محمد بشیر نام کے صاحب رہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 62 سال کے قریب تھی۔ وہ بہت غریب تھے۔ وہ گجرانوالہ اسٹیشن کے قریب چاولوں کی ریہڑی لگایا کرتے تھے، جہاں وہ چاول بیچتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ اللہ پاک نے ان کو 2 بیٹیاں عطا کریں۔ انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کی خوب اچھی تعلیم و تربیت کری۔ بچیاں جوان ہو گئیں، لیکن ان کے معاشی حالات اتنے اچھے نہ تھے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادی کر سکتے۔ بہت پریشان تھے، تو ان کے قریب ہی ایک کپڑے کی دکان تھی۔ وہ بہت اچھے تاجر تھے۔ وہ خود آئے چل کے ان کے گھر، انہوں نے اپنی کہا، بشیر صاحب، میں اپنے دونوں بیٹیوں کے لیے آپ کی دونوں بیٹیوں کا رشتہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کے وہ بہت حیران رہ گئے کہ اتنا اچھا رشتہ اور مجھ غریب کے گھر۔ انہوں نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ ابھی منگنی ہوئے 1 سال ہی گزرا تھا کہ لڑکے والوں نے شادی کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ وہ جلد ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صاحب بہت پریشان تھے کہ وہ کس طریقے سے شادی کریں گے۔ ان کے پاس تو کوئی مالی اسباب نہیں ہے۔ ان کی بیگم نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پر توکل رکھیں اور تاریخ فکس کر دیں۔ انہوں نے جو لڑکے والے تاریخ کہہ رہے تھے وہی تاریخ رکھ دی، لیکن وہ اندر ہی اندر بہت پریشان تھے، اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگ رہے تھے۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے ان کے دروازے پہ اچانک دستک ہوئی، تو انہوں نے دیکھا ایک بہت خوبرو، بہت پیارا نوجوان دروازے پہ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا، کہو نوجوان، کیسے آنا ہوا؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ بشیر صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ چاول کی ریہڑی لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کے پاس بہت ضروری کام سے آیا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور نوجوان، اندر آؤ۔ اندر بیٹھ کے وہ نوجوان رونے لگا۔ بشیر صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کے لیے مجھے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواب میں آ کے کہا کہ ہمارا ایک عاشق رسول، ہمارا ایک عاشق درود بشیر اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے پریشان ہے، جاؤ اور اس کی مدد کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سن کر بشیر صاحب دھاڑے مار مار کے رونے لگے، کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا میں تو بہت ایک عام سا آدمی ہوں، بس پچھلے 45 سال سے میں روزانہ اپنے آقا جان کے حضور درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو میرا کوئی عمل نہیں۔ اس نوجوان نے کہا، آقا جان کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ آقا جان نے خود خواب میں آ کے کہا ہے کہ جاؤ میرے دوست کی مدد کرو۔ بشیر صاحب خوب ہچکیوں لے کے رونا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے ان کو پیسے دیے اور بغیر اپنا نام پتہ بتائے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بشیر صاحب نے اس کے جانے کے بعد جب بریف کیس کھولا تو دیکھا اس کے اندر 30 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بشیر صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے کری۔ اس کے بعد انہوں نے حج بھی کرا اور عمرہ بھی ادا کرا۔ بشیر صاحب نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں خوب برکت دی۔ دیکھا دوستو آپ نے، درود پاک پڑھنے والا کبھی بھی نظر کرم سے محروم نہیں ہوتا۔ زندگی میں درود پاک کو شامل فرما لیجئے۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا جان پہ درود پاک کا ہدیہ بھیجیے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجو۔ دوستوں، آج کی کہانی بس یہیں تک۔ کہانی میں کچھ بھی
اچھا لگا ہو تو اس کو لائک شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ